السلام علیکم دوستوں. آج میں آپ کو سورہ کہف کا واقعہ سناؤں گا جو ریسنٹلی مجھے پتہ چلا. یعنی کچھ میں نے اسٹڈی کیا, کچھ ادھر ادھر سے خبریں پتہ چلیں, تو جس طرح کا مجھے پتہ چلا سو آئی ول بی ٹیلنگ یو اینڈ یو پیپل آلسو. تو سوری فار دس دیٹ آئی ایم فوکسنگ آن دیم. تو ہم بات شروع کرتے ہیں. ہوا یہ کہ روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیاس. کہیں ملتا ہے تو کہیں دقیانوس ملتا ہے. تو وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا بیکاز آف ہز اسٹرینتھ, کہ اس کے بہت طاقت تھی, مطلب سلطنت بہت بڑی تھی, پیسہ تھا, اور وہ کنٹریز پہ قبضہ کرنا شروع کر دیتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک پہ اس نے کیا قبضہ. اب وہ قبضہ کرتے کرتے اس کے اندر ایک ایگو ڈیولپ ہوئی, اور وہ کیا بن گیا کہ آئی ایم ناٹ لیس دین اے کنگ. سوری, کنگ تو وہ تھا, ناٹ لیس دین گاڈ. اللہ معاف کرے, ناؤذ باللہ. ہی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ میں خدا ہوں. تو اسی طرح لوگوں سے پھر اپنی پوجا وغیرہ کرواتا تھا. تو اس کو ایک قاصد نے آ کے بتایا, جیسے اتفاقاً ایک قاصد کو خبر ملی. ہی کیم ٹو دا کنگ, اور اس نے کہا کہ فلاں ملک کا بادشاہ آپ پہ چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس کو بہت غصہ آیا. اس نے اپنی فوج لی, ایک بڑا لشکر لیا, لے کے اس کو ایک میدان میں روک لیا. نہ صرف ادھر روکا بلکہ اس کو مار دیا. اس کو مارنے کے بعد اس کے سم پیپل سے 7, کچھ کہتے ہیں 8 بیٹے تھے. ان سب کو اس نے جو ہے اپنا غلام بنایا, اور غلام بھی ایسا جو اس کے جو ہے بالکل پرسنل کنسرنس کو جو ہے نا لے کے چلتا ہے. مثال کے طور پہ ایک اس کے واش روم صاف کر رہا ہے, دوسرا اس کے کچن میں ہے, تاکہ سارے کے سارے اس کی نگاہوں کے سامنے رہیں, اور وہ نگاہوں کے سامنے ہوں, اور ایک طرح سے ان کے تذلیل کے لیے اس نے سوچا تھا. تو اب کیا ہوا کہ کچھ دن یوں کام چلتے رہے. ایک دن وہ جو اس کے واش روم وغیرہ صاف کرتا تھا, اس کو اس کے پاس آنے میں دیر ہو گئی کسی وقت. تو اس کو چڑھا غصہ. اس نے کہا کہ تم کو اور تمہارے بھائیوں کو 100 درے جو ہے پڑیں گے, تبھی تم لوگ ٹھیک ہوگے. تو ان دیٹ نائٹ وہ بندہ واپس جاتا ہے, اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ ہم کدھر پھنس گئے ہیں, ہم تو اس طرح کے نہیں تھے. کیونکہ یہ لوگ, ان کے بارے میں یہ خبر آتی ہے کہ یا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرتے تھے, یعنی مسلمس تھے, یا ان سے پہلے کسی نبی کے مذہب کو فالو کرتے ہوئے اسلام پہ تھے. تو کچھ کہتے ہیں کہ اسلام پہ نہیں تھے, کچھ روایات ایسی بھی ہیں, مگر ان کا کیا تھا کہ بیسیکلی ان کے دل بہت صاف تھے. تو وہ کہتا ہے ایک تو یہ بندہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہتا ہے, اور دوسرا ہم پھنس گئے ہیں اس کے ساتھ ایسے, سو وی شوڈ پلان سم تھنگ, تو ہم نکلیں ادھر سے. تو انہوں نے اس کی جب کوشش کی, اس کے بارے میں انہوں نے پلان کیا, کوشش تو ابھی نہیں کر پائے تھے. انہوں نے پلان کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, کل یہ جو ہے چوگان کھیلنے جائے گا. اب چوگان کیا ہے, دیٹ از جو آج کل جس کو کہتے ہیں پولو, کہ وہ ایک بال کو لے کے ہورسز وغیرہ پہ جاتے ہیں اور پھر جا کے بال کو ہٹ کرتے ہیں. تو اس طرح گیم کھیلتے ہیں سارے. تو کہتے ہیں ہم وہ کھیلیں گے, اور اس میں جو پرٹیکولرلی بال تھی اس کو بھی وہ چوگان ہی کہتے تھے. تو کہتا ہے چوگان کو ہم ہٹ کریں گے. اور تو ان کا کہ اس وقت کچھ پلان کرتے ہیں. تو سم ون آؤٹ آف دیم بیسیکلی گیو دا آئیڈیا کہ چوگان کھیلتے ہوئے بادشاہ کے سامنے بہت اچھا کھیلیں گے, ہی ول بی ہیپی, اور ہم پھر کھیلتے کھیلتے دور تک نکل جائیں گے. اور پھر آگے ہم نے کوئی میلے کپڑے رکھے ہوں گے, ان کو ہم اٹھائیں گے, ادھر سے اپنا حلیہ تبدیل کر کے آگے نکل جائیں گے. تو اب انہوں نے اس دن یہ پلان کیا. لیکن اگلے دن کیا ہوا کہ بادشاہ وہ سیٹنگ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے, جو بھی جگہ تھی, تو اس کے اوپر ایک تھی, رادر اٹ واز روشن دان یا جو بھی, کہ بالا خانے سے ایک بلی آ کے گرتی ہے اس کے اوپر, اور اوپر تو نہیں ایکچولی سائڈ پہ گری. وہ جو بلی اس کے پاس گری تو وہ اتنا ڈر گیا, اور اسی وقت خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. وہ اتنا ڈر گیا اس سے چونکنے کے بعد کہ جو سامنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہی کین ناٹ بی گاڈ. تو ان کے دلوں سے اس کا خدائی کا وہ دعویٰ تو اتر گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس شام یہ نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ اس دن گھبرایا ہوا تھا, تو اس نے اپنا پلان ہی کینسل کر دیا. اگلے دن یہ چوگان کھیلنے گئے. ادھر جب چوگان کھیل رہے تھے تو اس نے پھر بادشاہ نے کھیلتے کھیلتے ان کو بلایا کہ تم لوگ آؤ, تم لوگ بھی کھیلو. کھیل رہے تھے, انہوں نے بہت اچھی گیم دکھائی. بادشاہ بہت خوش ہوا. خوش ہونے کے بعد اس نے کیا کیا کہ کہا کہ تم لوگ کھیلو. یہ لوگ کھیلتے رہے. کھیلتے کھیلتے یہاں تک بات آئی کہ بادشاہ چلا گیا اپنے ادھر دربار میں, محل میں, اور پیچھے ان کو کھیلتے ہوئے شام کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا, یہ بال کو چوگان کو لے کے آگے کی طرف چلتے گئے, اور جاتے جاتے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں سے یہ بھاگ سکتے تھے. یہ وہاں سے آگے نکلے,
پھر انہوں نے کیا کیا، تھوڑا آگے جا کے اپنے گھوڑوں کو چھپا دیا، گھوڑوں کو چھپا کے پیدل یہ ایک شہر کے قریب پہنچے تو ادھر کے جو پاسبان تھے انہوں نے پوچھا کدھر کی تیاری ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی تلاش میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا خدا کی تلاش میں؟ وہ کون ہے جس سے تم پیار کرتے ہو، کیا ہے اس کی خصوصیت؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، سب اسی کا ہے، اور اس کے علاوہ اس پوری کائنات کو عالم عدم سے عالم وجود میں جو لایا وہ اللہ تعالیٰ ہی، وہ خدا ہی ہے بیسیکلی۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ ڈیڈنٹ سے، تو خدا ہی ہے۔ تو جو پاسبان تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ہمیں بالکل ٹھیک لگی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک کتا تھا جس کا نام تھا قطمہ، تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہونے کو تیار ہو گیا، چل پڑا ان کے ساتھ۔ تھوڑا آگے گئے تو ان بھائیوں کو خیال آیا کہ رات کا ٹائم ہے اور یہ کتا اگر شور مچا دے گا تو ہم کو جو ہے وہ دربار کے جو اس کے فوج کے بندے ہیں بادشاہ کے، وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اس کتے کو واپس چھوڑو۔ کتے کو واپس چھوڑنے کا جب ارادہ ہوا، کتے کو پیچھے کرتے وہ نہ مانتا، فائنلی انہوں نے اس کو اس حد تک پیٹا کہ اس کی کچھ ہڈیاں بھی توڑ دیں۔ ہڈیاں توڑ دیں تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان عطا ہوئی، اور اس نے کہا کہ تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کی مخلوق ہوں، تم جس سے پیار کرتے ہو میں بھی اسی سے پیار کرتا ہوں، اسی کی مجھے بھی تلاش ہے۔ تو پھر ان بھائیوں کو اور ان لوگوں کو اس پہ ترس آ گیا، اور یہ پھر اس کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑے۔ اب یہ چلتے ہوئے آگے گئے، صبح ہو گئی، صبح کے وقت یہ تقریباً تھک چکے تھے۔ تو تھک کے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک پہاڑ نظر آیا جس کی کھو یا غار میں انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ہم ریسٹ کر لیں اور پھر ہم آگے چل پڑیں گے۔ یہ غار کے اندر جب گئے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم کو جو ہے راہ راست دکھا، ہم کو ایسے تمام لوگوں سے بچا جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک دعا انہوں نے کی۔ دعا کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ تھوڑی دیر ٹیک لگا لیتے ہیں۔ وہ جو ٹیک لگائی، ان کی ایسی آنکھ لگی کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے۔ ایک تو یہ آتا ہے کہ یہ بادشاہ کے بیٹے تھے، ایک اور آتی ہے نیوز یا روایات میں جو ایک چیز اور ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اس بادشاہ کے، یہ ایک مخالف بادشاہ کے بیٹے نہیں تھے، اسی بادشاہ کے باورچی، کچھ باورچی کے اور کچھ نان بائی کے بچے تھے۔ تو ان میں سے ایک کو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور فلاں جگہ سے جادوگر سے جادو سیکھ کے آؤ۔ تو وہ لڑکا نکلا، وہ جب گیا آگے تو رستے میں ایک راہب اس کو ملا، کیونکہ راہب اس وقت دین پہ تھے۔ تو راہب نے کہا کہ جادو کی تو اجازت نہیں ہے، جادو تو بالکل جائز چیز نہیں ہے، جاؤ اور واپس جا کے انکار کر دو اس چیز سے۔ تو اس کو یہ بات سمجھ آئی اس لڑکے کو، اس نے جا کے ادھر جب بادشاہ کو یہ بتایا کہ میں نہیں سیکھ کے آیا، تو بادشاہ کو غصہ چڑھا۔ اس نے کہا کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔ اس نے پھر اس کو 5 دفعہ سولی پہ لٹکایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ 5 دفعہ بچ گیا۔ تو جب بادشاہ کی حد سے یہ بات نکل گئی کہ اس کو مار نہیں سکتا تھا، تو اس نے اس کو عقوبت خانے میں بند کر دیا اور شدید اس کو سزائیں دینی شروع کر دیں۔ تو اس کے جو وہ 7 دوست تھے، کچھ نان بھائی اور باورچی کے بچے وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اس کو بچانا چاہیے۔ انہوں نے ایک رات چپکے سے اس کو نکالا، جیسے بھی جو بھی طریقہ کیا، لے کے پھر وہی یہ غار کے پاس پہنچے۔ اب غار کے پاس پہنچے تو ایک تو یہ ہے کہ اس غار میں جب یہ سوئے 309 سال کے لیے، تو اس غار کو ایک روایت آتی ہے کہ بند کر دیا گیا، ایسے بند کیا کہ اس کے بعد اس جگہ پہ ایک چیونٹیوں کے سوراخ جتنا سوراخ نظر آ رہا تھا بس۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ادھر جب پہنچے بادشاہ کے لوگ ان کو ڈھونڈتے ہوئے، تو ایک جگہ پہاڑ کے قریب ان کی لاشیں پڑی ملیں۔ وہ جو لاشیں پڑی ملیں تو انہوں نے اٹھا کے ان کو لاشوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے غار میں ڈال دیا، اسی لیے ان کو اصحاب کہف کہا گیا۔ جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکے ہیں، بیسیکلی وہ سو رہے تھے۔ تو پھر وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اگلی بات کیا آتی ہے کہ اب یہ جب ادھر سو گئے تو بادشاہ جب یہ سوئے پہلی دفعہ، وہ جو یوں سمجھ لیں کہ وہ جو بادشاہ کے چوگان کھیلنے والے لڑکے تھے، تو بادشاہ کی فوج پھر واپس آئی، انہوں نے ڈھونڈا، ان کو نہیں ملے، وہ واپس چلے گئے ڈھونڈ کے، اور انہوں نے جا کے بتایا کہ نہیں ملے۔
اچھا اب یہ یہاں جو 309 سال سو گئے، اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی، ان میں سے ایک ہی وقت میں تقریباً سب کی آنکھ کھلی، شدید بھوک لگ رہی تھی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں کتنی دیر ہوئی ہوگی سوئے ہوئے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو اس نے کہا کہ بھوک تو ہمیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، چلو خیر جو بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ سکہ پکڑو، ایک لڑکے کو بھیجا کہ یہ سکہ لو اور جا کے بازار سے کوئی پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ پاکیزہ اس لیے کہ اس وقت 2 قسم کے کھانے ملتے تھے، کچھ حلال تھے کچھ حرام اس مذہب کے نسبت سے۔ تو خیر وہ لڑکا نکلا، وہ بازار گیا، بازار جا کے اس نے نان بائی یا تنور پہ جا کے اس نے جو ہے اس سے کہا کہ مجھے کھانا دے دو۔ اس نے جب سکہ دیکھا تو اس نے کہا بھائی کدھر سے آئے ہو؟ تمہارے پاس یہ کون سی دولت تمہیں مل گئی ہے جو تم یہ لے کے میرے پاس آ گئے ہو؟ آدھی دولت مجھے دو، نہیں تو میں بادشاہ کو بتاؤں گا اور پھر وہ تمہیں گرفتار کر لے گا۔ اس طرح ان کی بحث سے یہ جو ہے بحث تھوڑی سی بڑی، تو اس نے کہا پھر اس کو بتانا پڑا۔ اس نے کہا میں 309 سال سے سویا ہوا تھا، میرے اور بھی دوست ہیں، ہم سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے بات سنی، خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلوا لیا، اس لڑکے کو بیسیکلی اپنے دربار میں بلا لیے۔ لڑکے سے جب پوچھا گیا کہ تم کیسی خبریں پھیلا رہے ہو، تو اس نے کہا نہیں یہ بات سچ ہے، ایسا ہی ہوا۔ تو بادشاہ نے اپنے مورخین سے یہ بات کنفرم کی کہ کیا کوئی ایسا بادشاہ تھا جس کا نام دقیاس یا دقیانوس تھا جو ایسا ظالم ہو؟ تو مورخین نے کہا جو یہ بتا رہے ساری نشانیاں بالکل ٹھیک ہیں، ایسا بندہ آج سے کچھ صدیاں پہلے گزرا ہے۔ تو بادشاہ کو اس کی بات کا یقین آ گیا۔ بادشاہ نے پھر پلان کیا کہ اب میں ایسا کرتا ہوں، پھر اگر وہ ایسے کوئی لوگ ہیں، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے، تو میں پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور ان کو پھر ہم اپنے مہمان کے طور پہ لے کے آئیں گے محل میں۔ تو چلتے جا رہے تھے، رستے میں اس لڑکے کو خیال آیا کہ کہیں وہ لوگ ڈر نہ جائیں، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں جا کے انہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ بادشاہ تو فوت ہو چکا ہے، آپ کوئی اور ہیں اور ان کو مہمان کے طور پہ لینے آئے ہیں، تاکہ وہ تیار ہو جائیں، ورنہ وہ لوگ ڈر جائیں گے اور آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ بادشاہ کو اس کی بات ٹھیک لگی، بادشاہ نے بھیج دیا۔ یہ آگے گیا اپنے راستوں سے، غار میں جا کے اس نے ان کو یہ خبر دی کہ ایسا ہو رہا ہے کہ بادشاہ ہم کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو نیت ہی نہیں تھی محل کی، ہم تو سوئے تھے اس لیے کہ صبح اٹھ کے ہم خدا کو تلاش کریں گے، تو ہم کو تو دنیا نہیں چاہیے، کوئی محل وغیرہ نہیں چاہیے۔ تو ایسی چیز جب فائنل ہو گئی ان کی آپس میں، تو انہوں نے کیا کیا اس دن، ایک یہ آتا ہے کہ یہ پھر سے سو گئے غار کا دروازہ بند کر کے جو بھی ہے، اور آج تک سو رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں قرآن شریف میں کچھ اس طرح سے آتا ہے جس کے ایگزیکٹ مجھے ورڈز تو یاد نہیں، مگر بات یہ ہے کہ سورج کو ایک دفعہ دائیں طرف کر دیا جاتا ہے، ایک دفعہ بائیں طرف کر دیا جاتا ہے، تاکہ آتا ہوا سورج اور جاتا ہوا سورج دونوں صورتوں میں ان کے اوپر دھوپ نہ کرے اور ان کو موسم کا پتہ نہ چلے۔ اور اس پہ بہت اچھی بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی ہوئی ہے کہ ان کو جنت کے پنکھوں سے ہوا مل رہی ہے، تو ان کی نیند ٹوٹ ہی نہیں رہی، اور ان کو جو ہے کچھ وقت کے بعد فرشتے کروٹ بھی دلا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ چھوٹا سا واقعہ، ایک جو معجزہ ہے کہ لوگ 309 سال تک سوئے اور پھر اٹھے، اور اب ایک تصور کیا جاتا ہے کہ وہ آج تک سوئے ہوئے ہیں۔ سننے کے لیے تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔